بیک ناظرین، دو خواتین جو بانی پی ٹی آئی کی بہنیں ہیں، فوٹیج آپ نے بھی دیکھی، میں نے بھی دیکھی، روڈ پہ کھڑی ہوئی، کوئی بندہ ان کے ساتھ نہیں تھا، اریسٹ ہوئی ہیں. آج باقیوں کو جوڈیشل کر دیا گیا، باقی جو خواتین اس دن اریسٹ ہوئی تھیں ان کا آج پھر ریمانڈ دے دیا گیا. اس میں آپ سوال Is it کیا ہے؟ justified؟ بالکل میں سمجھتا ہوں. دیکھیں، ایک تو بات ہے کہ وہ بانی پی ٹی آئی کی بہنیں ہیں، وہ لیڈ کر رہی تھیں، وہ برن تھے روزہ کے میڈیا پہ. نو دے ور ناٹ اسٹینڈنگ دیئر. وہاں پہ لوگوں کو ساتھ لے کے آئیں. اوبویسلی پیپل ریزونیٹ ود دیم ایز پارٹ اینڈ پارسل، یا اس کا ہی ایک حصہ ہے بانی پی ٹی آئی کا. سو ظاہری بات ہے روز میڈیا پہ آ کے جیل کے باہر وہ اپنی باتیں کریں گی، وہ کہیں گی عمران خان نے یہ کر دیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، آپ لوگوں کو نکلنا ہے، آپ لوگوں نے کر کے دکھانا ہے، اور لوگوں کو اشتعال دیا، اور اوبویسلی لوگوں کو نکال کے لے کے آئے. اور میرے خیال سے لیڈران میں سے تو شاید یہ دو خواتین ہی تھیں جو یہاں پہ پہنچی ہوئی تھی. باقی تو ان کی تمام لیڈرشپ، بسرا صاحب تھے، نعیم ادر پنجوتا صاحب تھے، میجورٹی جتنے سٹنگ ممبرز آف دا پارلیمنٹ ویدر پروونشل اور نیشنل، وہ سارے ورک فرام ہوم پہ تھے. وہ ان میں سے کوئی بھی نہیں تھا. یہ بیچارہ میرا بھائی شاہد خٹک جو تھا، یہ ایک تھوڑا سا آگے تھا، اور ایک آدھ اور کوئی ہوگا، لیکن ان کے علاوہ کوئی بھی، ان کے جتنے نامی گرامی لیڈرز ہیں کوئی بھی نہیں ہے. ایک بات انہوں نے کی، معذرت کے ساتھ میں تھوڑا سا آپ کی بات پہ آنے سے پہلے I take an exception to this، اور آپ نے بھی یہ ریکگنائز نہیں کیا کہ اسلام آباد پولیس کے ایک اہلکار کا جو ان کے ساتھ واقعہ ہوا، وہ میرے خیال سے I'm very sad تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے پودا بھی نہیں توڑا، گملہ بھی نہیں توڑا، اور کس کو، اور ہماری کوشش تھی کہ عوام اور فوج آمنے سامنے ہو. ہماری تو اتنی کوشش نہیں تھی. مجھے اتنا ہی افسوس ہے جتنا گورنمنٹ کو، مجھے اس سے بھی شاید گورنمنٹ سے بھی زیادہ شاید افسوس مجھے ہو. لیکن وہاں پر ایک بچے کی سٹیٹمنٹ بھی آ گئی ہے، اور وہ بتایا جا رہا ہے کہ ان کانسٹیبل کی بیٹے کی سٹیٹمنٹ ہے. وہ سٹیٹمنٹ نہیں ہے، ناٹ ایٹ آل. وہ بیسکلی اب پتہ نہیں ویراسٹی آف دا ٹروتھ کیا ہے، کیونکہ وہ کسی نے کیمرہ یوں یہاں پہ رکھا ہوا ہے اور اس کی آدھی شکل بھی نظر نہیں آ رہی، اور اس نے کہا پتہ نہیں کون ہے. ویٹ کر لیں، ویٹنگ ہو رہی ہے نا، وہ تو ویٹ کر لیں نا، اس کو لیکن آ جائے گی. ایک جو شہادت ہوئی ہے، ایک جو ڈیڈ باڈی ہے، وہ تو اوبویسلی ہے نا، وہ اسلام آباد پولیس کی ہے. لیکن وہ زخمی نہیں نہ ہوئے، اس میں بچہ خود بتا رہا ہے کہ وہ شیلنگ کی وجہ سے. ثاقب صاحب، وہ ویڈیوز بھی موجود ہیں جب انہوں نے پولیس کو دینا، میں بھی ایئر کروں پلیز، دیں، گیو اٹ ٹو می پلیز. بالکل I will WhatsApp. عقیل بھی ابھی دیں گے کہ آپ نے ساتھ کرا دی، اگر ان کے زخمی ہونے کی ہے کچھ، ان کو پکڑ کے ان کو دستوں گرباں اسلام آباد پولیس کے ایگزیکٹلی نہیں ان کی نہیں، وہ ایک اور پولیس کا اہلکار ہے. ادھر آپ نے دیکھا ایک ویڈیو یہاں پہ بالکل بلو ایریا میں روڈ پہ، اس نے شیلنگ کے خلاف وہ جو ایک وہ جیکٹ ہوتی ہے وہ بھی لیکن میں اسپیسیفکلی اس کیس کی بات کر رہا ہوں. دیکھیں اب وہ آپ آئیڈینٹیفائی کر لیں کہ وہ ہے کہ نہیں ہے. پوری ایک وہ ویڈیو ہے کہ جو میں نے KPK ہاؤس، why that is sealed. دیکھیں ابھی سے تو نہیں ہے KPK ہاؤس. پہلی بات ہے کہ یہ ایک بڑا غلط تاثر دیا جا رہا ہے کہ KPK ہاؤس شاید کوئی اٹس اے ڈپلومیٹک مشن یا کوئی اس کو امیونٹی حاصل ہے. قطعاً نہیں. یہ کرٹیسیز ہوتی ہیں پروونس کی، جو ہے پروونسز کی یہاں پہ فیڈریشن میں، اور فیڈریشن کی پروونسز میں ہوتی ہیں. بلڈنگز اسی طرح ہی ہوتی ہیں کہ یہ فیڈریشن کی بلڈنگ ہے پروونس میں، اور یہ پروونس کی بلڈنگ ہے فیڈریشن میں، اینڈ دیٹس ایبسلیٹلی فائن. جہاں تک یہ بات ہے کہ اس کو کیوں، اس کے کوئی رینیولز ہیں لیز کے، جو میری اطلاعات کے مطابق، اور May 3 کو اس کا لاسٹ نوٹس گیا تھا کہ آپ کی ایڈمنسٹریشن کو ہم نے بتایا ہے کہ اس کی رینیول کے ایشوز ہیں، دیگر اس کے کوئی ایڈمنسٹریٹو ایشوز ہیں جو آپ نے ان کو درستی کرنی ہے. مئی کہاں پہ اور اکتوبر کہاں پہ، تب سے ابھی تک مینجمنٹ نے KP ہاؤس کی کچھ بھی نہیں کیا. میں آپ کی سٹیٹمنٹ گورنمنٹ کی آفیشیل سٹیٹمنٹ لوں جی. دس از دی آفیشیل سٹیٹمنٹ آف دی گورنمنٹ. اب کچھ جگہ پہ یہ فلوٹ کیا گیا. اچھا شاہد خٹک صاحب، آپ لوگ کو کیا بتایا گیا، کیوں سیل کیا گیا KPK ہاؤس؟ جی دیکھیے، الیمین گنڈاپور صاحب جب KP ہاؤس گئے تو وہ بنیادی طور پر، چونکہ یہ ہمارے خیبر پختونخوا کی ملکیت ہے، یہ ہمارے خیبر پختونخوا گورنمنٹ کی ہے، تو اگر ادھر وہ جا رہے تھے تو جس طریقے سے انہوں نے وہاں پہ اٹیک کیا، جس طریقے سے انہوں نے توہین کی خیبر پختونخوا ہاؤس کی، تو اس کی مثال تاریخ میں نہیں ملتی. جی دیکھیے سندھ ہاؤس کے اوپر جب وہاں پہ منڈی لگی تھی تو ہمارے ممبران ادھر گئے. شاید بھی اس پہ آ جاتے ہیں. مجھے پلیز یہ ذرا بتائیے کہ آپ کے پاس ویژن کیا ہے کہ وائی اٹ از سیل کیوں کیا گیا؟ بیکاز میرے پاس کچھ ڈاکیومنٹ 2014 کے ہیں، تو یہ سیل کیوں کیا گیا؟ مجھے یہ ذرا بتائیے، آپ کو اس کیا انفارمیشن ہے؟ یہ اصل میں وفاق کا صوبے کے اوپر حملہ ہے، اور ان کی ہمیشہ سے یہی کوشش رہی ہے کہ یہ صوبے کو کمزور کریں، یہ صوبے اور وفاق کو آپس میں لڑائیں. مین گیٹ بھی کرتی ہے.
यही इनकी कोशिश है कि ये खैबर पख्तूनख्वा की इलेक्टेड गवर्नमेंट ये खुद तो फॉर्म 47 के जरिए आए हैं, इनके पास ना अवामी मैंडेट है ना अवामी वोट से आए हैं, बल्कि एक कागज के टुकड़े के ऊपर इनको बिठाया गया है, एक को वज़ीर आज़म बना दिया है, किसी को सदर बना दिया है, किसी को चीफ मिनिस्टर पंजाब बना दिया है। तो ये तो गैर जमहूरी लोग हैं, इनके रवैये जमहूरी नहीं है। जी देखिए, अगर इनको अली अमीन गंडापुर को गिरफ्तारी करना था, जब वो डी चौक आए उधर खड़े होके उन्होंने वो अपना हाथ लहराया, तो वो उधर इतने तगड़े थे तो ये उधर से गिरफ्तार कर लेते। वो पिछले तकरीबन 40-50 यार शायद भी लेट्स बी ऑनेस्ट यार, लेट्स बी ऑनेस्ट, मतलब अगर इतने तगड़े थे तो वहां खड़े होकर गिरफ्तारी दे देते। एक तरफ कहते हैं मैं सारी रात केपी के हाउस में गंडापुर साहब थे, छुपा रहा हूं, वहां से मैं निकला हूं, उन्होंने मुझे पहचाना नहीं, ये पुलिस की परफॉर्मेंस, कम ऑन यार, फॉर गुडनेस सेक, कोई एक पॉइंट पे स्टिक करे ना, स्टिक टू वन थिंग। मैं उसकी तरफ आ रहा हूँ, साकिब भाई। ये पहली बात ये कि अली अमीन गंडापुर हेलीकॉप्टर के जरिए तो केपी हाउस नहीं गया, वो उन्होंने इस्लामाबाद के रोड इस्तेमाल किए, इस्लामाबाद के तमाम जो इन्होंने, यही तो सारे सवाल उठ रहे हैं कि मे बी मैच वाज फिक्स्ड समहाउ, इसीलिए तो सवाल उठ रहे हैं कि मारला रोड खुली हुई है, गाड़ियां भागती भागती वहां आती हैं, वहां से केपी हाउस जाते हैं, देन इज गॉन। अगर मैच फिक्स होता तो फिर हमें डायरेक्टली वहां पे अलाउ कर लेते डी चौक में, हम वहां पे प्रोटेस्ट कर लेते, उसके बाद हम वापस चले जाते। लेकिन आप लोग नहीं डी चौक पहुंचे, आपके वर्कर तो पहुंचे भाई, वर्कर तो थे वहां पे, वी ऑल सॉ दैट। जी देखिए, सब पहुंचे, लेकिन वहां पे जो सीन क्रिएट किया गया, उसके बाद जब वहां पे हमारा राब्ता ही नहीं हो रहा था, ना व्हाट्सएप काम कर रहा था, ना टेलीफोन के सिग्नल थे, हमें पता ही नहीं चल रहा था, हमारे वर्कर्स को नहीं पता चल रहा था, लीडरशिप को पता नहीं चल रहा था कि हमने करना क्या है। इन्होंने इंटरनेट बंद कर दिया, इन्होंने सिग्नल बंद कर दिए। तो जब आपका कम्युनिकेशन वही खत्म हो जाए, उसके बाद फिर चीजों को मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। लेकिन आप देखिए, जी आई अंडरस्टैंड। अच्छा एक बताइए कि कल सीएम साहब की जो स्पीच थी ना, उसका लास्ट पार्ट जो था कि कुछ अच्छे फैसले एक्सपेक्टेड हैं, फैसला साज बैठेंगे, आई एम वेरी पॉजिटिव, मैं होपफुल हूँ, किन की बात कर रहे थे? शहबाज शरीफ साहब, आसिफ अली जरदारी साहब तो सारे बैठ गए आज सर, अभी आप पॉजिटिव हैं कि कोई अच्छे फैसले होंगे? जी देखिए, इनसे ना पहले हमें तवक्कुल थी और ना अब हमें इनसे कोई अच्छी, तो फैसला साज कौन है फिर सर? जी देखिए, वो तो अली अमीन गंडापुर साहब भी बेहतर बताएंगे कि आप इतने करीबी आदमी, तभी तो मैंने आपको फोन पे लिया, आपके यार गंडापुर साहब के करीबी 3 लोगों में से, कि तभी तो आपको रिक्वेस्ट किया आज हमने। मेरे मुलाकात नहीं हुई शायद भाई यार, जब पॉलिटिशियन आके एनालिसिस देता है ना, तो फिर मुझे लगता है कि ये मेरा काम आप लोग कर रहे हो, आपका काम खबर देना है यार, प्लीज। देखिए साकिब भाई, मैंने आपको कहा ना, पहले उसमें मैंने कमेंट किया कि मैं आज मिलूंगा, मेरी मुलाकात होगी आज रात को, तो उसके बाद वो मुझे जो भी आप द रिकॉर्ड बताएंगे, मैं आपके साथ मैंने कमिटमेंट किए, मैं आपको तमाम जो भी ऑफ द रिकॉर्ड बताएंगे मैं ऑन रिकॉर्ड खटक साहब की ये बात है कि वो जो कमिट करते हैं, he'll go through that, वो उस पे आगे तक जाएंगे उस पे। लेकिन मेरी उनके साथ मुलाकात नहीं हुई, और अगर आप रात से नहीं हुई, चले जाए, रात से नहीं हुई, मैंने ट्राई की, लेकिन चूंकि वहाँ पे मेहमान आए थे, बहुत ज्यादा रश, बहुत ज्यादा। अच्छा यार, जाते जाते एक और प्लीज, जाते जाते एक और शायद सब क्वेश्चन, आज एपीसी हुई पैलेस्टाइन को लेकर, तमाम सियासी जमातें इकट्ठी हुई, आप लोग क्यों नहीं आए? जी देखिए, हमें तो अपना मुल्क फलस्तीन बना दिया इन्होंने, हमारे तो फलस्तीनियों के साथ कर रहे हैं। यही बात वहां पे एपीसी में बैठ के कर देते, माइक पे कर दे, पूरी कौम सुनती, यही तो प्लेटफॉर्म था आपके पास आज। जी देखिए, पहली बात ये कि हमने तमाम इनके जितने भी, उसे हमने बाइकाट का ऐलान किया है। नंबर 2, इस टाइम हमारे जितने भी अरकान कौमी असम्बली है, पार्टी की क्लियर डायरेक्शन है कि उन्होंने खुद को सेव करना है। काजी साहब के 63A के फैसले के बाद अभी फ्लोर सलमान अकरम राजा साहब इज नॉट मेंबर नेशनल असेंबली, बेचारे बैरिस्टर गौर को छोड़ी, सलमान अकरम राजा साहब, बहुत सारे इस तरह के आपके लोग थे जिनको भेजा जा सकता था। जी देखिए, हम प्रोटेस्ट की हालत में हैं, हम इस टाइम प्रोटेस्ट की हालत में हैं, हम बड़ी हमारे इस टाइम इमरजेंसी पैलेस्टाइन के लिए दैट इज डिसअपॉइंटमेंट ऑनेस्टली स्पीकिंग। जब वो साने एपीसी हुआ था ना, आपको याद है कि बानी पीटीआई ने अपना धरना खत्म करके वहां पे चले गए थे यार। साकिब भाई मुझे कंप्लीट करने दे। देखिए जी, फलस्तीन के हवाले से ये इधर आज इन्होंने एपीसी बुलाई होगी, इन्होंने चीजें की होंगी, लेकिन फलस्तीन के हवाले से ये जब इंटरनेशनल फोरम पे थे, इन्होंने बात तक नहीं की। इधर आके एपीसी बुला लेते हैं, क्यों नहीं की? उस टाइम देखें वॉकआउट की है यूएन से प्राइम मिनिस्टर साहब ने, और 12 दफा जिधर भी मौका मिला उधर फलस्तीन का इशू और केस जो है वो ऐसी तकरीर की है कि मुस्लिम लीग नून ने खुद भी नहीं सुनी कि उसने क्या कहा, लेकिन हमने सुनी थी इसलिए कि अगर कोई काम की बात हो या कोई ऐसी चीज हो कि हम इसको उन चीजों पे अप्रिशिएट तो कम कर ले। लेकिन उनकी व्यूअरशिप का ये आलम था
کہ وہ کوئی سننے کے لیے تیار نہیں تھا. جب اپنی قوم ان کی تکلیف سننے کے لیے تیار نہیں ہے تو باہر کی دنیا کیا. اچھا اب جاتے جاتے اس کو تھوڑا سا نا آج کی بحث کو تھوڑا سمیٹتے ہیں وکیل صاحب. باقی فلسطین کے حوالے سے ہمارا بڑا واضح موقف ہے. ہم اپنے فلسطینی مجھے بہت خوشی ہوتی ہے کہ یہی واضح موقف اگر آج اے پی سی میں آپ لوگ دیتے. بیرسٹر گوہر سلمان اکرم راجہ صاحب وہ سچ اے ونڈرفل اسپیکر, جب وہ گفتگو کرتے پیلسٹائن پر شاید سننے کا بھی مزہ آتا. لیکن خیر ہمارا بڑا واضح موقف ہے فلسطین کے حوالے سے. جو کا زیادہ محمد علی جناح کا شاہد صاحب اس طرح کے ایونٹس پہ آپ کے موقف کو مزید تقویت ملتی ہے, اسٹرینتھن ہوتا ہے. ہیڈ یو گائز بین دیئر تو مزید اسٹرینتھن ہوتا آپ کا موقف. اینی ویز میرے ساتھ رہیے گا. بیرسٹر صاحب جاتے جاتے مجھے یہ بتائیے سولوشن کیا ہے؟ اسلام آباد نہیں صرف پورا پنجاب بھی سیل تھا دیٹ ڈے. آئی واز ٹریولنگ دیٹ ڈے جس دن یہ پروٹیسٹ سٹارٹ ہوا ہے. یہ آئے دن اسی طرح معاملہ چلتا رہے گا. آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو بلیم گورنمنٹ, آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو بلیم پی ٹی آئی ہے, آئی ایم گوئنگ ٹو بلیم آل آف اس. ہم سب کے سب سٹیک ہولڈر ہیں, سب کے سب ڈیجیٹل میڈیا ہو جائے, نیشنل میڈیا ہو جائے, ہم لوگ بھی لگے ہوتے ہیں اس میں آ کے. وے آؤٹ کیا ہے, سلوشن کیا ہے, اس کیوس سے نکلنا کیسے آگے؟ دیکھیں اس میں ایک ہی وے آؤٹ ہے, وہ پولیٹیکل ڈائلاگ ہے. آج بڑا اچھا آپ نے جس طرح ذکر کیا کہ آل پارٹی کانفرنس تھی پیلسٹائن کے ایشو سے, اور اس کے ایشو پہ تھی جو کہ بڑا امپورٹنٹ ایشو ہے. لیکن اس میں ظاہری بات ہے کہ کوئی آئس بریکنگ ہو جاتی. جب تک آپ نہیں پولیٹیکل ایشوز کو پولیٹیکل سولوشن کی طرف لے کے جائیں گے یا ڈائلاگ کی طرف لے کے جائیں گے تو ظاہری بات ہے آپ ان فورسز سے بات کرنا چاہیں گے جو فورسز آپ سے بات نہیں کرنا چاہتی, جو ان ڈیموکریٹک فورسز ہیں. ان کا تو سیاست میں لینا دینا کوئی نہیں, اور وہ 12 دفعہ کہہ چکے ہیں کہ ہمارا سیاست سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. آپ کیوں گھسیٹتے ہیں ہمیں سیاست میں؟ ناظرین اس دعا کے ساتھ اجازت دیجیے کہ جس طرح آج اے پی سی پیلسٹائن کے ایشو کے اوپر ہوئی ہے, اللہ کرے کہ ہمارے وہ جو مسلمان بہن بھائی وہاں پر اللہ پاک ان کی مشکلات کو کم کرے. ایسی ہی اے پی سیز پاکستان کے ایشوز کے اوپر بھی ہوں اور